دی فشنگ کنگز کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ جس طرح زمین پر مختلف ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح سمندر میں بھی ہوا کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ ہوائیں ماہی گیروں، آبی حیات اور ساحلی بستیوں پر کیا اثرات ڈالتی ہیں؟ نیز کون سی ہوا کب چلتی ہے، کس ہوا میں شکار پر جانا مناسب ہے اور کون سی ہوا ماہی گیری کے لیے خطرناک ہے؟ صرف تجربہ کار ماہی گیر ہی اس ہوا میں جال ڈال سکتے ہیں۔ سمندر صرف پانی کا پھیلاؤ نہیں بلکہ زندگی کا پورا نظام ہے۔ سمندر کی ہوائیں اس نظام کی روح ہیں۔ یہی ہوائیں پانی کو حرکت دیتی ہیں، درجہ حرارت میں توازن قائم رکھتی ہیں، مچھلیوں کے راستے بدلتی ہیں اور ساحلی علاقوں میں رہنے والے انسانوں کی روزی روٹی کا تعین کرتی ہیں۔ ماہی گیری کشتیاں، جال، موسم اور ساحلی بستیوں کی روزمرہ زندگی، یہ سب سمندری ہواؤں کی تابع ہیں۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم سمندر کی 4 اہم ہواؤں کوس، شمال، سیارہ اور کامائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، کوس یا سی بریز، صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک۔ کوس وہ سمندری ہوا ہے جو سکون اور زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ زیادہ تر گرم دنوں میں سمندر کی طرف سے خشکی کی طرف چلتی ہے۔ دن کے وقت زمین جلد گرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا سمندر سے زمین کی طرف چلتی ہے، ساحلی علاقوں میں ٹھنڈک اور نمی بڑھ جاتی ہے، سطح آب پر لہریں تیز ہو جاتی ہیں، مچھلیاں گہرائی میں چلی جاتی ہیں، جال ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، تجربہ کار ماہی گیر ہی کام کر پاتے ہیں۔ بیسٹ فار فشنگ، رات 12 بجے سے صبح 8 بجے تک، رات اور فجر کے وقت چلتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا مچھلیوں کو سطح کے قریب لاتی ہے، مچھلیاں خوراک کی تلاش میں اوپر آتی ہیں، کشتی سمندر کی طرف آسانی سے جاتی ہے، زیادہ شکار ہوتا ہے، ماہی گیر اس ہوا کا انتظار کرتے ہیں۔ رات کو زمین جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر نسبتاً گرم رہتا ہے، زمین سے سمندر کی طرف چلتی ہے۔ ماہی گیری کے لیے یہ ہوا اہم سمجھی جاتی ہے۔ کامائی ہوا یاد دلاتی ہے کہ سمندر سے دوستی احتیاط کے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 3، شمال، نارتھ وینڈ، کم فائدہ، خطرناک، صبح سویرے یا شام سے پہلے۔ شمال تیز اور نسبتاً سرد ہوا ہوتی ہے جو شمال کی جانب سے چلتی ہے۔ یہ ہوا سمندر میں لہروں کو بلند کر دیتی ہے اور بعض اوقات خطرات بھی بڑھا دیتی ہے۔ ماہی گیر اس ہوا سے محتاط رہتے ہیں کیونکہ اس دوران شکار مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم شمال ہوا سمندر کے پانی کو تازہ کرتی ہے، آکسیجن کی مقدار بڑھا دیتی ہے، طویل مدت میں سمندری حیات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، درجہ حرارت میں کمی کا سبب بنتی ہے، مچھلیاں سست ہو جاتی ہیں، چھوٹی کشتی کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، سیارہ ہوا، مانسون وینڈ، کوئی محفوظ وقت نہیں۔ سیارہ ایک موسمی اور غیر یقینی مزاج رکھنے والی ہوا ہے۔ یہ اچانک اپنا رخ اور شدت بدل سکتی ہے، جس سے سمندر کا مزاج فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔ سیارہ ہوا کے دوران ماہی گیر عموماً ساحل پر رہتے ہیں۔ یہ ہوا سمندر میں ہلچل پیدا کر کے مچھلیوں کی گہرائی بدل دیتی ہے، جس کا اثر ماہی گیری پر براہ راست پڑتا ہے۔ خاص موسم میں چلتی ہے، سمندر سے نمی اٹھاتی ہے، بارش کا باعث بنتی ہے، تیز ہواؤں اور طوفان کا سبب بنتی ہے، سمندر بہت خراب ہو جاتا ہے، مچھلی پھیل جاتی ہے اور اکثر شکار پر پابندی لگتی ہے۔ اس ہوا کے دوران انتظامیہ ساحل پر نہانے پر پابندی لگا دیتی ہے۔ سمندر کی یہ چاروں ہوائیں مل کر ایک قدرتی نظام بناتی ہیں جس پر سمندری حیات، ماہی گیری اور ساحلی بستیوں کا دار و مدار ہے۔ ان ہواؤں کو سمجھنا صرف ماہی گیروں ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ سمندر کی سانسیں دراصل ہماری اپنی زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہی چاروں ہوائیں ساحلی موسم کو متوازن رکھتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ سمندر ہر وقت مہربان نہیں ہوتا۔ ہوا کو سمجھے بغیر نکلنا بیوقوفی ہے۔ تجربہ کار ماہی گیر
ہوا کو پڑے بغیر سمندر میں نہیں جاتی۔